الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون۔ کل یاد دہانی کے لیے تھوڑی سی بات عرض کی تھی۔ ہمارے بزرگ فرما رہے تھے بات پوری نہیں ہوئی۔ اصل میں ایسا ہے کہ یہ نصاب تو ہے نہیں کہ ہم نے کتاب ختم کرنی، یہ ایک اصلاحی سلسلہ ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی، ہمیں دین کی سمجھ آ جائے اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے اور عمل کی اللہ پاک توفیق دے دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے۔ وہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو سامعین جو ہے نا، سننے والے جو ہوتے ہیں ان کا نشاط ختم ہو جاتا ہے، یعنی چہرے جو ہے نا کچھ گھڑیوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ کو روٹی کی فکر ہو جاتی ہے، تو پھر مزہ نہیں رہتا۔ تو اس لیے جتنا کہتے ہیں بھوک رکھ کے کھانا چاہیے نا، تو بھوک رکھ کے بندہ کھائے تو بدہضمی نہیں ہوتی۔ تو یہی حال بیان کا ہے کہ بھوک رکھ کے یعنی شوق رکھ کر کے یہ ختم ہو جائے، تاکہ اگلے دن پھر جو ہے نا تھوڑا سا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بات پوری ہو جاتی تو پھر کل آپ نے کہا آنا، میں بات درمیان میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ کل آئے کہ کل کیا ہوتا ہے، تجسس ہونا۔ مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی دو بنیادی صفات ہیں، ایک خوف خدا اور ایک فکر آخرت۔ ایسے تو بے شمار صفات ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ یہ سارے اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہیں اور جگہ جگہ، لیکن ان میں جو دو صفات ہیں نا یہ بنیادی، یہ جس کو نصیب ہو جاتی ہیں نا اس کو ساری صفات نصیب ہو جاتی ہیں۔ ایک خوف خدا اور دوسرا کیا ہے؟ فکر آخرت۔ ان آیات میں متقین کی یہ دو صفتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی تھی۔ خوف خدا پر کل بھی تھوڑی سی بات ہوئی اور چھٹیوں سے پہلے بھی اس پر بڑی تفصیلی بات ہوئی کہ خوف خدا جو ہے نا اس کی کون سی کیفیت مطلوب ہے۔ ویسے تو ہم سارے کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ خوف خدا کی ایسی کیفیت جس کا استحضار ہو۔ استحضار عربی کا لفظ ہے کہ دل دماغ پر بات چھائی ہے، جیسے کسی کا نوجوان بیٹا گم ہو جائے یا چھوٹا بچہ کسی ماں کا گم ہو جائے تو اس کو دن رات کا چین ختم ہو جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، ہر وقت اس کو وہی یاد رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مدینہ منورہ میں کچھ قیدی آئے، ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، اس کا دودھ پینے والا بچہ لاپتہ ہو گیا۔ وہ بیچاری اتنی پریشان ہر بچے کو اٹھا کے تسلی کے لیے اپنے سینے کے ساتھ لگاتی۔ تو آخر کار بچہ مل گیا۔ جب بچہ مل گیا تو اس کو والہانہ انداز سے کبھی اس کے ہاتھ چومتی، کبھی پاؤں چومتی، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے، آپ نے صحابہ کو یہ منظر دکھایا اور ارشاد فرمایا کہ کیا یہ عورت گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا یہ دودھ پینے والا بچہ اس سے لے کر آگ میں ڈال دیا جائے؟ صحابہ کانپ گئے، عرض کی اللہ کے پیغمبر یہ ماں ہے، یہ تو اتنی پریشان تھی۔ تو حضور نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ منہا، یہ ماں اپنے اس دودھ پینے والے بچے پر اتنی رحیم نہیں جتنا ہمارا پیدا کرنے والا خدا اپنے بندوں پر کیا ہے، رحیم۔ وہ کب چاہتا ہے
5ویں پارے کی آخری آیت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، قدردانی کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا، اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ تو تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، تم خود جہنم کی طرف بھاگ گئے۔ تو خوف خدا کی ایسی کیفیت جیسے گم شدہ بچے کی جو ماں ہوتی ہے اس کی کیفیت کہ ہر وقت دل دیوار پر یہ بات چھائی رہے کہ اللہ مجھے کیا کر رہا ہے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے نا تو پھر گناہوں سے بچنا کیا ہوتا ہے بھائی، آسان ہوتا ہے۔ عبادات کا خشوع اور خضوع بندے کو کیا ہوتا ہے، نصیب۔ اور یہ وہ مقام احسان ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے تصوف کے ہی جتنی پیری مریدی ہے نا، آپ تو لوٹ مار رہی ہوئی ہے، اصل پیری مریدی ہے، جتنے اللہ والے جتنے سلسلے ہیں ان سارے سلسلوں کا مقصد، ان کی سارے مجاہدوں کا مقصد، ان کے سارے ذکر اذکار کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو یہ احسان والا مقام کیا ہو جائے، نصیب ہو جائے۔ جبریل امین نے آپ سے پوچھا من احسان یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ۔ اور اللہ کے ایسے بندے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دل کی ایسی صفائی کی کہ انہیں یہ پہلی کیفیت، یہ پہلا جو درجہ ہے اس کو کہتے ہیں مقام مشاہدہ۔ ان کو تجلیات کا مشاہدہ باقاعدہ ہوتا۔ ابھی جمعی میں یہ مضمون گزرا ہے، مجدد الفسانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ حضرت مجدد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ آواز میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اب ہم وہ ایسے کان پیدا کریں نا بھائی، کانوں میں ایسی قوت کیا کریں، پیدا کریں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آواز آتی ہے نہیں آتی۔ یہ چیز کیا ہے، چشیدنی ہے۔ دیدی وہ عام والی مثال جو میں دیتا ہوں، دیدنی شنیدنی چشیدنی، یہ دیدنی شنیدنی نے یہ کیا ہے، چشیدنی ہے۔ جنہوں نے چکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ واقعتاً ایسا مزہ آتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں الرحمن الرحیم تو آواز آتی ہے اثنا علی عبدی، اور میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں مالک یوم الدین تو آواز آتی ہے مجدنی عبدی، اور یہ میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نہیں فرماتے میں جب اللہ کہتا ہوں تو میرا منہ ایسا میٹھا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے میرے منہ میں شکر ڈال دی۔ اور پھر فرمایا سچ کہتا ہوں، اس کو کوئی مبالغہ مت سمجھو، جس اللہ نے یہ ساری مٹھائیاں پیدا کی ہیں، چینی پیدا کی ہے، شوگر ملیں پیدا کی ہیں، شوگر ملوں کو بنانے والوں کو پیدا کیا ہے، گنا پیدا کیا ہے، اس کے نام میں کیسی مٹھاس ہوگی، لیکن اس مٹھاس کو چکھنے کے لیے بھی قوت ذائقہ چاہیے، زبان چاہیے، شکل چاہیے، منہ چاہیے۔ ہمارا منہ نہیں ہے، ہمارے گندے منہ میں ہزار بار بشویم دہن را بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اے اللہ اگر اپنے اس منہ کو میں 1000 مرتبہ مشک اور گلاب کے ساتھ بھی دھو لوں تو آپ کا نام اتنی عظمت والا اور اتنا پاک نام ہے کہ پھر بھی تیرا نام لینا بے ادبی ہے۔ اور ہم اس گندے منہ سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، اور کیا کیا پتہ نہیں بکواس کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس منہ سے اللہ کہتے ہیں تو ہمیں کیا میٹھا لگتا ہے؟ میٹھا تو لگتا ہے اللہ والا۔ تو میں احسان پر بات کر رہا تھا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو کیا کر رہے ہو، دیکھ رہے۔ دل میں خیال ہوا ہم گناہگار کہاں اور اللہ کہاں، یہ مقام تو بڑے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، بھئی ہمیں کہاں؟ تو فرمایا کوئی بات نہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو یہ کم از کم یقین کر لو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بھائی اتنا بھی تو ہو جائے نا تو پھر بھی تمہیں احسان والا مقام نصیب ہوگا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں کراچی کے ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ مجھے ان کی مجلس میں
شرکت کی سعادت نصیب ہوئی، ان کی زیارت بھی ہوئی، شرکت کی سعادت نصیب ہوئی، ان کی زیارت بھی ہوئی، بیان بھی کئی دفعہ سنا۔ ان کے ایک مرید نے انہیں خط لکھا کہ حضرت مجھے احسان والا مقام نماز میں نصیب ہو گیا، اب میں ایسی نماز پڑھتا ہوں جیسے انت عبد اللہ کرنا کا تھا۔ تو حضرت نے اس کو جواب میں لکھا بھی مبارک ہو، بڑی اچھی حالت ہے، لیکن بتلاؤ جب گھر میں بیوی بچوں میں ہوتے ہو، دفتر میں ہوتے ہو، بازار میں ہوتے ہو، مارکیٹ میں ہوتے ہو، پارک میں ہوتے ہو، اس وقت بھی یہ احسان والا مقام حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت کا اشارہ یہ تھا کہ اس کیفیت کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں، تلاوت کے ساتھ نہیں، تسبیحات، یہ ایسی ایک کیفیت ہے کہ انسان کی پوری زندگی کے اوپر کیا حاوی، 24 گھنٹے اس کو یہ کیفیت کیا ہو جائے، حاصل ہو جائے۔ ایسا خوف خدا مطلوب ہے بھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر اس کیفیت کا غلبہ ہوتا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ بیت الخلاء جانا اور صدر کھولنا ان کے لیے کیا ہو جاتا تھا، مشکل ہو جاتا تھا۔ جب صدر کھولتے تو ایسے اپنے گھٹنے جو ہے نا، زانو اپنے اس کے ساتھ ملا لیتے، سینے کے ساتھ۔ اس پر قرآن کی آیت اتری، 11ویں پارے کی آخری آیت ہے، الا انہم یسنون صدورہم، میرے محبوب یہ اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، الا حین یستغشون ثیابہم، یہ جب کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو تب بھی یعلم ما یسرون وما یعلنون، ان کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اور ان کی کھلی چیزوں کو بھی اللہ جان رہا ہوتا ہے۔ کپڑے کیا چھپائیں گے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دل کے اندر جو خیالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام پر ایسی کیفیت حاصل۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب بھی لیٹتے تو پاؤں سکیڑ لیتے تھے۔ پاؤں کیا کرتے تھے، سکیڑ کے لیٹتے تھے، پاؤں پھیلاتے نہیں تھے۔ ایک خادم نے کہا کہ حضرت کیا خاک آرام ملتا ہوگا، آپ اتنے تھکے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی اس ہندوستانی زبان میں ارشاد فرمایا، ارے بولے کوئی محبوب کے سامنے بھی پاؤں پھیلاتا ہے؟ یہ کیا تھی اس کیفیت کا؟ تو بھائی یہ کیفیت کیا چاہیے، مطلوب ہے خوف خدا کی۔ ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن کیسا ڈر ہے کہ ہمیں نماز گھر سے مسجد تک نہیں لا سکتا؟ کیسا ڈر ہے کہ موبائل کا غلط استعمال ہم سے چھڑوا نہیں سکتا، ہماری نگاہوں کی حفاظت ہم سے نہیں کروا سکتا، کانوں کی زبان کی حفاظت نہیں کروا سکتا؟ تو یہ ڈر نہیں ہے نا، یہ صرف ایمان ہے ہمارا اللہ کے اوپر ہلکا سا ڈھیلا ڈھالا، کمزور صحیح۔ ایسے ایک بزرگ کے 2 مرید تھے، انہوں نے ان کا امتحان لیا کہ ان میں یہ بات پیدا ہوئی نہیں ہوئی، دونوں کو الگ الگ ایک ایک مرغ دیا اور دونوں کو ہدایت دی، بچھاؤ ایسی جگہ ذبح کر کے لانا ہے جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا۔ ایک تو کیا تھوڑی دیر کے بعد واپس جنگل میں ذبح کر کے لے آیا، اور دوسرا پھرتا رہا، تھکا ہارا واپس آیا شام کو، کہتا ہے حضرت میں بہت دور تک گیا ہوں لیکن جہاں بھی جاتا اللہ دیکھ رہا، اللہ سے چھپانا مشکل۔ بس یہ اصل یہ کیفیت۔ تو خوف خدا اور فکر، اب یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی، اس پر بڑی لمبی بات میں چھٹیوں سے پہلے کر چکا ہوں، اب مجھے پوری یاد بھی نہیں ہے، ذہن پر زور دوں گا تو یاد آ جائے گی لیکن اگلا مضمون رہ جائے گا۔ اگلی صفت کیا ہے، فکر آخرت۔ کل اس پر بات ہوئی تھی کہ فکر آخرت جو ہے نا، ہمیں قیامت کے قائم ہونے پر ایمان تو ہے، عقیدے کی حد تک، توحید پر بھی ایمان ہے، رسالت پر بھی ایمان ہے، قیامت پر بھی کیا ہے، ایمان۔ جس کا ایمان نہیں وہ تو کافر ہے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم اقرار کرتے ہیں اللہ قیامت نے آنا ہے، والبعث بعد الموت، یہ سچ حق سچ ہے، تیرے پیغمبر نے جو خبر دی ہے۔
لیکن وہ جو یقینی کیفیت ہے نا، وہ یقین والی کیفیت ہمیں نصیب نہیں ہو رہی۔ جب تک وہ یقین والی کیفیت نہیں پیدا ہوگی اس وقت تک یہ فکر آخرت جو ہے نا ہمیں نصیب نہیں ہوگا، ہماری زندگیوں پر حاوی نہیں ہوگا، ہمیں گناہوں سے بچائے گا نہیں۔ فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے ان ساری حقیقتوں کا موت کے بعد پیش آنے والے جتنے حالات اور مناظر ہیں ان سب کا یقین کیا ہے ضروری۔ اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے 7-8 طریقے غالباً کیا ہو چکے ہیں، بیان ہو چکے ہیں۔ آخری طریقہ جو بیان ہوا تھا اس کو میں دہرا دیتا ہوں، مثال والا طریقہ بیان۔ اللہ پاک نے کیا کی، مثالیں دے کر کے، مثال سے بات کیا ہو جاتی ہے، مشکل سے مشکل مضمون بھی مثال سے کیا ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے کئی مثالیں دی ہیں، ان میں سے ایک مثال مردہ زمین کی تھی۔ دیکھو کہ ہم بارہ زمین خشک ہو جاتی ہے، بالکل جو ہے نا ابھی جیسے گندم کی کٹائی کا موسم ہے، گندم کٹ جائے گی اور زمین بالکل مردہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا آسمان سے بارش برسے گی، زمین سے سبزہ جو ہے نا کیا کرے گا، اگے گا، اور زمین پھر دوبارہ کیا ہو جائے گی، زندہ ہو جائے گی۔ یہ مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں کہ جیسے ہم اس مردہ زمین کو دوبارہ کیا کر دیتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ ساری کائنات کی طاقتیں مل جائیں، ایک دن کا بھی نہیں اگا سکتے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ وانزل لکم من السماء ماء، اور آسمان سے بارش نازل فرمائی۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اس بارش کے ذریعے پوری زمین میں گھنے گھنے باغات، گھنے گھنے کھیت پھیلا دیے۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اس کے بعد عجیب جملہ فرمایا، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم سارے مل جاؤ نا، انسان بھی، جن بھی، فرشتے بھی، تو ایک پودا بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ پودا تو دور کی بات ہے، ایک دن کا بھی پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، سوچو کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ سورہ واقعہ میں فرمایا افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم کھیتی کرتے ہو، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، زمین کے سینے کو چیر کر وہ نرم و نازک کونپل جو ہے نا وہ ہم زمین کے سینے پر ظاہر کرتے ہیں، کیا تم ظاہر کرنے والے، تم اگانے والے؟ تو اللہ نے یہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنے کی مثالیں قرآن میں کئی مقامات پر دی، اور اس کے بعد باقاعدہ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ الْخُرُوجُ، بھئی تم نے یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، قیامت والے دن جیسی یہ مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو گئی ہے، سارے انسان قبروں سے نکل کر اس طرح کیا ہو جائے گی، زندہ ہو جائے گی۔ کہیں فرمایا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ پاک اس طرح جو ہے نا مردوں کو کیا کریں گے، زندہ کریں گے۔ تو مثال دے کر کے بات سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید انسان کو اس طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ آخری طریقہ باقی ہے، اس پر لمبی بات ہے، وہ انشاءاللہ آج بھی شروع نہ ہو سکی۔ دلیل کے ذریعے بھی متکلم اپنے مخاطب کو جب کوئی بات سمجھانا چاہے اور اطمینان دلانا چاہے کہ میری بات 100% کیا ہے، بھائی درست ہے، تو اس کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ متکلم جو بات کر رہا ہوتا ہے، جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، اس کی دلیل اس کے سامنے بیان کرتا ہے۔ ابھی میرے دعوے کی دلیل یہ ہے، جیسے وکیل عدالتوں میں بحث کرتے ہیں تو جو مقدمہ ہوتا ہے اس کے دلائل دیتے ہیں، وہ پھر دلائل پر کیا ہوتی ہے، جرح ہوتی ہے، پھر وہ جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے دلیل کے ساتھ بھی بات، اور ایک دلائل نہیں، سینکڑوں دلائل کی بھی اللہ پاک نے انتہا کر دی ہے۔ ان میں سے ہم صرف ایک دلیل کیا کریں گے، بیان کریں گے۔ اس دلیل سے یہ بات ثابت ہوگی کہ قیامت کا آنا 100% کیا ہے بھائی، سچ ہے اور برحق ہے، اور وہ آ کر کے رہے گی، اور جب اس کے آنے کا وقت ہوگا تو پھر ساری کائنات کی طاقتیں مل کر کے روک نہیں سکے گی۔ قرآن نے جہاں قیامت کے آنے کو بیان کیا، فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم سارے مل کر کے بھی اس کو روک نہیں سکتے۔ اس پر انشاءاللہ کل دلیل پر بات شروع کریں گے۔
اللہ پاک ہم سب کو اس کا حقیقی یقین نصیب فرمائے، اور اس یقین کی برکت سے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرے۔